بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کافروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے، اس سے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تو ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اذا النجوم انکدرت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جسے دیکھ کر جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب بیاہتی اونٹنیاں چٹتی پھریں اور جب دریا جھونکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی، آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی تو کبھی وردۃ الکدہان اور کبھی واحدہ۔ آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے، ٹیڑھ ہی نہیں جس کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب عز و جل شانہ کو دیکھوں گا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر جنتی کو 72 حوریں عطا کی جائیں گی جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتیں عطا کی جائیں گی جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر موجود ہوگی جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں سے دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر اس کی بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔
یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے بھی پاس جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔